خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کا زمانہ گزرا، صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ان کے سامنے ربیع الاول کا مہینہ ہمیشہ ہر سال آتا تھا، صدیق اکبر کے دور میں بھی، فاروق اعظم کے دور میں بھی، حضرت عثمان کے دور میں بھی، حضرت علی کے دور میں بھی، لیکن کبھی انہوں نے اس یوم ولادت کو عید کے طور پر منانے کا کوئی خیال ان کو نہیں آیا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر اسلام میں کسی شخص کی ولادت یا وفات کا دن منانے کا کوئی تصور ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن سے بڑھ کر کوئی اور دن اس کے لائق نہیں تھا، لیکن چونکہ تصور نہیں ہے اس لیے صحابہ کرام نے اس طرح کا اہتمام نہیں کیا۔ ہمارے ملک میں اور بلکہ عالم اسلام کے بیشتر خطوں میں اس کو منایا جاتا ہے، ربیع الاول کے دن کو، خاص طور پر 12 ربیع الاول کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ آپ کا یوم ولادت ہے، اس لیے اس کو باقاعدہ عید کی شکل میں مناتے ہیں۔ اس میں عمارتوں پر چراغاں ہوتا ہے، اس میں جلوس نکالے جاتے ہیں، اس میں محفلیں منعقد ہوتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جگہ جگہ گلی گلی جلسے ہوتے ہیں۔ یہ سب کارروائی تو بے شک ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی خوشیاں منانے کے نتیجے میں کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب کبھی آتا ہے؟ جلوس بے شک نکال لیا عید میلاد النبی کے نام سے، تقریریں بے شک کر لیں، اور عمارتوں کو چراغاں بھی کیا، بلکہ بعض ایسی باتیں کیں جن کا شریعت میں کوئی جواز نہیں۔ بعض جگہوں پر یہ سننے میں آیا کہ روضہ اقدس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی شبیہ بنا کر اور اس کے گرد لوگ طواف کرتے، جس کا کوئی جواز نہیں۔ یہ ایک طرح سے شرکیہ رسم ہے، اور جس طرح چراغاں کرنے کے بعد اور روضہ اقدس کی شبیہ بنانے کے بعد جس طرح وہاں پر ایک طوفان برپا کیا جاتا ہے، نعروں کا طوفان برپا کیا جاتا ہے، شور شغب کا، موسیقی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں موسیقی کے ساتھ، وہ موسیقی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا تھا، اس موسیقی کے ساتھ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ خواتین جن کی آواز کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے بھی یہ فرمایا گیا تھا کہ تم اپنی آوازیں پست رکھا کرو، اور جن کے بارے میں بعض فقہاء کرام کا بلکہ ایک اکثریت کا یہ موقف ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی آواز کو سننا غیر محرموں کے لیے لذت لینے کے لیے حرام ہے، لیکن وہ نعتیں پڑھ رہی ہیں اور نعتیں پڑھ کر اس کو پھیلایا جا رہا ہے، لوگ اس کو شوق اور رغبت کے ساتھ سن رہے ہیں۔ یہ سارے وہ کام ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اور اس سارے ہنگامے میں یہ سوچنے والا کوئی ہے کہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات تھیں، آپ کی کچھ سنتیں تھیں، اور آپ اس دنیا میں
اس کام کے لیے نہیں آئے تھے کہ آپ کے نام پر میلے لگائے جائیں. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ لا تتخذوا قبری عیدن، کہ میری قبر کو بھی عید نہ بنانا، میلہ نہ بنانا کہ وہاں پر میلہ لگاؤ. میلوں کو آپ نے منع فرمایا تھا، لیکن آپ کا جو اصل مقصد تھا وہ دنیا کو، انسانیت کو ایک صحیح اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت تھی. وہ دعوت کہاں گئی؟ وہ ان میلوں ٹھولوں میں کہاں گم ہو گئی؟ کتنے لوگ ہیں جو اس ربیع الاول کے مہینے میں یہ سوچتے ہوں کہ بھئی ربیع الاول کا مہینہ تو آیا ہے، لیکن جس ذات کی ولادت کی بنا پر ہم خوشیاں منا رہے ہیں، اس ذات کی تعلیمات میں سے کون سی تعلیم ایسی ہے جس پر عمل کر رہے، کون سی پر عمل نہیں کر رہے؟ اور اگر نہیں کر رہے تو کم از کم اس مہینے کے اندر یہ جائزہ لے کر اپنی اصلاح کی فکر کر لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر آپ کو اپنی تعریف مطلوب ہوتی اور آپ اپنا اقتدار چاہتے ہوتے تو آپ کو تو یہ پیشکش کی گئی تھی عرب کے قریش کی طرف سے، اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو ہم ساری دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کرنے کو تیار ہیں. اگر آپ کو اقتدار چاہیے تو ہم اپنا سردار آپ کو بنانے کو تیار ہیں. اگر آپ کو حسن و جمال چاہیے تو ہم عرب کا منتخب حسن و جمال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو تیار ہیں. لیکن آپ یہ دعوت چھوڑ دیجیے جو دعوت آپ لے کر آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو تب بھی میں اپنی اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. آپ اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ کے قصیدے پڑھے جائیں، آپ اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ دنیا سے اپنی تعریف کرائیں، آپ اس لیے تشریف لائے تھے کہ دنیا کو غلط عقیدوں سے نجات دلائیں، آپ اس لیے تشریف لائے تھے کہ دنیا کو غلط طرز عمل سے نجات دلائیں. آپ ایسی سنت پیش کریں، ایسا طریقہ پیش کریں جو دین اور دنیا کی بھلائیوں کا ضامن ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لوگوں، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہم نے بھیجا ہے. یہ بہترین نمونہ کس کے لیے ہے؟ لمن یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے جا ملنے کا عقیدہ رکھتا ہو کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے جا کر پیش ہونا ہے، اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو کہ آخرت کے دن میں مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر قول و فعل کا جواب دینا ہے. یہ نمونہ ہم نے اس لیے نہیں پیش کیا کہ صرف ان کی تعریف پر تم اکتفا کر لو، ان کے شان میں قصیدے پڑھ لو، بلکہ اس لیے بھیجا تاکہ اس نمونے کو دیکھو اور اس کی ایک ایک ادا کو اپنانے کی کوشش کرو، جس کا نام ہے اتباع سنت. تو اصل چیز، اصل مقصود ہونا یہ چاہیے کہ جب یہ ربیع الاول کا مہینہ آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو عظیم الشان اور جلیل القدر واقعہ یاد آئے تو انسان اپنا جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کس طرح کتنا عمل کر رہا ہوں.